اس دنیا میں لا تعداد کتابیں موجود ہیں. ان میں سے آسمانی کتابیں بھی ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے. یقیناً دنیا کی تمام کتابوں میں سے سب سے بہترین کتابیں وہ ہیں جو اللہ کا کلام ہے. اور ان میں سے بھی سب سے عظمت، شان اور بلند مقام والی کتاب قرآن مجید ہے. جس دن سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے، قرآن کے اور قرآن والوں کے دشمن اسی دن سے شروع ہو گئے تھے. اسی دن سے قرآن اور اصحاب القرآن کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی جانے لگی. لیکن وَمَكَرَ اللَّهُ، کچھ تدبیریں انسان کرتے ہیں اور کچھ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کرتا ہے. واللہ خیر الماکرین، بہترین تدبیر فقط اللہ تبارک و تعالی کی ہوتی ہے. دنیا میں قرآن اور اصحاب القرآن کو مٹانے والے بڑے بڑے طاقتور آئے ہیں، لیکن مٹانے والے مٹ گئے ہیں. قرآن اور اصحاب القرآن اللہ کے فضل سے اب بھی موجود ہیں. پہلے بھی کئی مرتبہ یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے، اور حال ہی میں قرآن کو جلانے کا واقعہ پھر ہوا ہے. وہ اپنے خبث بطن کا اظہار کرتے رہتے ہیں. آج ہم نے ایک سوال کا جواب تلاش کرنا ہے. وہ سوال یہ ہے بائبل سے کہ قرآن کیوں جلایا جاتا ہے بار بار؟ پھر یہی سوال قرآن سے بھی ہے کہ تم بار بار کیوں جلائے جاتے ہو؟ سوال ایک ہے لیکن مسئول دو ہیں. آپ جب میں نے بائبل سے پوچھا کہ قرآن کیوں جلایا جاتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، دنیا کی بہترین کتاب ہے، بڑی بابرکت شان اور عظمت والی کتاب ہے، اس کے باوجود اس کتاب کو کیوں جلایا جاتا ہے؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کائنات کے رب نے خود اٹھائی ہے. پھر قرآن کو بار بار کیوں جلایا جاتا ہے؟ تو بائبل نے جواب دیا کہ قرآن کو اس لیے جلایا جاتا ہے کہ میرے ماننے والوں نے، یعنی بائبل کو ماننے والوں نے ایسی غلیظ
اور گندی باتیں اور انبیاء پر ایسے ایسے غلیظ الزامات میرے اندر لگائے ہیں کہ جس سے میری اپنی روح بھی کانپ اٹھی ہے۔ میرے اپنوں نے میرے اوپر یہ الزام لگایا کہ میں نے انہیں بتایا ہے استغفر اللہ، نبی نوح علیہ السلام شرابی اور زانی تھے۔ ان بدبختوں نے میرے اوپر یہ الزام لگایا کہ میں نے انہیں بتایا ہے۔ العیاذ باللہ، نبی نوح علیہ السلام اپنی بیٹیوں سے ہم آغوش ہوتے تھے، لیکن قرآن نے اس الزام کو میرے اوپر سے صاف کر دیا یہ کہتے ہوئے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ قرآن نے کہا نوح تو کائنات کے رب کے بڑے خاص بندے تھے۔ قرآن نے میرے چہرے پر لگے اس بدنما دبے کو ان الفاظ کے ساتھ صاف کیا وَنُوحٌ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ۔ قرآن نے مجھ بائبل کی پاک دامنی ان الفاظ سے صاف کی اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ نبی نوح تو کائنات کے رب کا شکر گزار بندہ تھا۔ قرآن نے بتایا نبی نوح شرابی نہیں تھا، نبی نوح علیہ السلام زانی نہیں تھے، اس لیے قرآن کو جلایا جاتا ہے۔ بائبل نے کہا انہوں نے میرے اوپر یہ الزام لگایا کہ نبی ابراہیم علیہ التحیۃ والتسلیم اور نبی لوط علیہ السلام دنیا کا مال چند بکریوں کی وجہ سے آپس میں جھگڑ پڑے۔ نبی ابراہیم اور لوط علیہ السلام کی جدائی دنیا کے مال کی وجہ سے ہوئی، لیکن ان ظالموں کی اس بات کا جواب قرآن نے ان الفاظ میں دیا، فرمایا ابراہیم الذی وفا۔ ابراہیم تو اپنے رب کا وفادار تھا، دنیا کے مال سے کوئی تعلق نہیں تھا ابراہیم کو۔ قرآن نے بتایا کہ ہو نبی اور دنیا کے مال سے محبت کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ابراہیم الذی وفا واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ یہ ابراہیم تو کائنات کے رب کا سچا نبی تھا۔ ان کے اس الزام کا جواب قرآن نے ان الفاظ میں دیا کہ نبی ابراہیم عراق میں دعوت توحید لے کر اٹھے، توحید کا علم بلند کیا، لیکن ابراہیم پر نبی لوط کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لے کر آیا۔ فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی۔ فآمن لہ لوط، یہ قرآن نے بتایا وقال انی مہاجر الی ربی۔ ان کی جدائی آپس میں تو کائنات کے رب کی وجہ سے ہوئی تھی۔ میرے اوپر لگنے والے اس الزام کو قرآن نے ان الفاظ کے ساتھ صاف کر دیا، اس لیے ان ظالموں نے قرآن کو جلایا۔ بائبل نے کہا قرآن اس لیے جلایا گیا کہ قرآن نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو کائنات کے رب کو قرض حسنا دے۔ ان ظالموں نے کائنات کے رب پر الزام لگا دیا کہ مسلمانوں کا رب فقیر ہو گیا معاذ اللہ۔ قرآن نے ان کی بد کرداری کو ان الفاظ کے ساتھ لوگوں کے سامنے واضح کر دیا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ کائنات کے رب نے قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ ان ظالموں نے میرے اوپر یہ الزام لگایا تھا، میں نے سن بھی لیا، لوگوں کو بتا بھی دیا اور ان پر اپنی لعنت کر بھی دی، اس لیے یہ قرآن کو جلاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہ خود کو غنی اور رب کو معاذ اللہ فقیر کہتے ہیں۔
حالانکہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، کائنات کا رب تو غنی اور تم فقیر تھے۔ بائبل نے بتایا انہوں نے میرے اوپر یہ الزام لگایا کہ میں نے یعقوب علیہ السلام کی اللہ کے صابر اور شاکر بندے کے اوپر یہ الزام لگایا کہ جب ان کا بیٹا یوسف گم ہو گیا تو انہوں نے ماتم کیا، اپنے کپڑے پھاڑے، سینہ چاک کیا، سینہ گوبی کی، واویلا کیا، یہ الزام لگایا۔ لیکن قرآن نے حقیقت واضح کر دی۔ قرآن نے لوگوں کو یہ بتا دیا، میرے اندر تو انہوں نے یہ لکھ کر ڈال دیا کہ یعقوب علیہ السلام بڑے بے صبرے تھے، اپنے بیٹے کے گم ہونے پر انہوں نے ماتم کیا تھا، اپنے کپڑے پھاڑ دیے تھے۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے لوگوں کو نبی یعقوب علیہ السلام کی صحیح سیرت بیان کر کے دکھائی۔ قرآن نے کہا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یعقوب نے تو صبر کر کے دکھایا تھا۔ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ قرآن نے یہ سیرت یعقوب علیہ السلام کے لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ جو بائبل میں لکھا ہے وہ رب کا کلام نہیں اور نبی یعقوب علیہ السلام کا کردار بھی نہیں۔ رب کا کلام یہ ہے، نبی یعقوب کا کردار یہ ہے، نبی یعقوب کی سیرت یہ ہے۔ اس لیے ان ظالموں نے قرآن کو جلایا۔ بائبل نے جواب دیا کہ انہوں نے اللہ کی بڑی برگزیدہ بندی مریم سلام اللہ علیہا پر بد کرداری کا الزام لگا دیا۔ ان ظالموں نے اللہ کی بندی مریم سلام اللہ علیہا کو بد کردار ثابت کیا، لیکن قرآن نے حقیقت واضح کر دی۔ قرآن نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی کھول کھول کر بیان کر دی۔ ان کی پیدائش سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آسمان تک اٹھایا جانا، سارے کا سارا کائنات کے رب نے قرآن میں کھول کر بیان کر دیا۔ مریم سلام اللہ علیہا پر لگے ان الزامات کو قرآن نے ان الفاظ کے ساتھ دھو دیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ انہوں نے کبھی مریم سلام اللہ علیہا کو زانی کہا، کبھی مریم سلام اللہ علیہا کو بغیر شوہر والی کہا، کبھی شادی شدہ کہا، کبھی مگیتر والی کہا، کبھی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا، کبھی یوسف کا بیٹا کہا۔ قرآن نے ان سارے الزامات کو صاف کر دیا۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مریم سلام اللہ علیہا پر لگنے والے الزامات کو قرآن نے دھو دیا۔ لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ کہہ کر یہ سارے الزامات صاف کر دیے۔ اس لیے قرآن کو یہ جلاتے ہیں۔ قرآن نے بتایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران، صرف مریم ہی نہیں، عمران کی ساری اولاد کو کائنات کے رب نے خاص بنا لیا اور منتخب کر لیا تھا۔ اس لیے یہ قرآن کو جلاتے ہیں، یہ قرآن کو اس لیے جلاتے ہیں کہ انہوں نے طالوت رضی اللہ عنہ پر یہ الزام لگایا کہ وہ حاسد تھے اور نبی داؤد علیہ السلام کے قاتل تھے۔ لیکن قرآن نے کیا جواب دیا؟ قرآن نے جواب دیا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کائنات کے رب نے طالوت کو بادشاہ بنایا، اللہ حاسدوں کو بادشاہ نہیں بناتا۔ انہوں نے میرے اوپر یہ الزام لگایا کہ میں کہہ رہی ہوں، میں بائبل کہہ رہی ہوں کہ طالوت رضی اللہ عنہ ظالم، حاسد اور قاتل تھے، لیکن قرآن نے بتایا نہیں، ظالم نہیں تھے۔ ان اللہ اصطفیٰ علیکم، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، طالوت کو تو کائنات کے رب نے بڑا خاص بندہ اپنا بنا لیا تھا۔
بڑا خاص بندہ بنا لیا تھا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ظالموں کو بادشاہ نہیں بناتا، حاسدوں کو بادشاہ نہیں بناتا۔ اللہ اپنا خاص بندہ ظالم، حاسد اور قاتلوں کو نہیں بناتا۔ اس لیے انہوں نے قرآن کو جلا دیا۔ یہ انبیاء پر لگنے والے الزامات کو قرآن نے صاف کر دیا، اس لیے قرآن کو انہوں نے جلا دیا۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، تفصیلیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن مختصر بائبل کا یہی جواب ملا کہ ان ظالموں کی کالی کرتوتوں، یہ انبیاء کے قاتل تھے۔ انہوں نے زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اللہ کے نبی عیسیٰ کے قتل کا پروگرام بنایا، اور اس سے پہلے بے شمار انبیاء کو شہید کیا۔ قرآن نے ان کے قتل کیا ثبوت فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ کہہ کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ یہ ثبوت ہے ان کے قتل کا، کہ یہ قاتل ہیں انبیاء کے۔ اور ہر قاتل، ہر مجرم اپنے جرم کے ثبوت مٹانا چاہتا ہے، اس لیے انہوں نے قرآن کو بھی جلا دیا کہ یہ ہمارے جرموں کا ثبوت ہے۔ قرآن نے ان کی تقدیر کائنات کے لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ ان کی تقدیر جو کائنات کے رب کے پاس تھی، رب نے اپنے کلام کے ذریعے یہ کہہ کر وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کے غضب کے ساتھ واپس لوٹے، ان کی تقدیر سامنے رکھ دی۔ اس لیے یہ اپنی تقدیر کو دیکھ کر بدبخت جلتے ہیں اور قرآن کو جلاتے ہیں۔ یہ اپنے جرموں کے ثبوت کو مٹانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ قرآن کو جلاتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر نازل کرنے والا بھی عرش والا ہے اور اس کی حفاظت بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ پھر قرآن سے پوچھا قرآن، تم بتاؤ کہ تم کیوں جلائے گئے ہو؟ تجھے جلائے جانے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے مجھے جواب دیا، بلکہ مجھے ہی نہیں، ہر پوچھنے والے کو جواب دیا کہ میں نے ان کی عادتیں، کفار کی عادتیں تمہارے سامنے کھول کر رکھی، اور پھر میں نے تمہیں حکم دیا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ یہود و نصارہ کو، مشرکین کو، کافروں کو اپنا دوست نہ بنانا، یہ میرا حکم تھا۔ لیکن تم نے IMF کو اپنا رب اور اپنا داتا سمجھ لیا، تم نے امریکہ کو مشکل کشا سمجھ لیا، تم نے سلامتی کونسل کو اپنی امن کا ضامن سمجھ لیا، اپنا غوث اعظم سمجھ لیا۔ تم نے اسرائیل کے یہودیوں کی رضامندی اور خوشنودی کائنات کے رب کو راضی کرنے سے زیادہ ضروری سمجھ لی، اس لیے میں جلایا گیا۔ جب قرآن سے پوچھا قرآن تم بتاؤ تم کیوں جلائے گئے ہو، تو قرآن نے جواب دیا حکم میں نے دیا تھا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور تمہیں طبیعت اجازت دیتی ہے یا نہیں، مزاج مانتا ہے یا نہیں، طبیعت بوجھل ہے یا ہلکی ہے، جاہدوا فی سبیل اللہ، مال لے کر بھی، جانیں لے کر بھی، اولادیں لے کر بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، لیکن تم نہیں نکلے۔ میں نے تمہیں حکم دیا تھا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یہ کفار کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ جہاد کرو اور ان کے ساتھ خوب سختی کرو، لیکن اپنوں کے ساتھ سختی کی، بیگانوں کے ساتھ نرمی کی۔ تم نے جہاد کا معنی بدل کر رکھ دیا، تم نے مجاہدین اور دعوت جہاد دینے والوں کو پابند سلاسل کر دیا، اور اپنے ہی ملکوں میں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو قتل کرنے والے خارجی کتوں کے ساتھ مذاکرات کیے، اس لیے میں جلایا گیا۔ تمہیں حکم تھا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، تم نے جہاد کا معنی فساد کر دیا، اس لیے میں جلا دیا گیا۔
کائنات کے رب کو جہاد پسند تھا، تم نے ناپسند کر لیا۔ میں نے تمہارے نبی کا کردار تمہارے سامنے رکھ دیا کہ تمہارے نبی نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا اور باقی ساری زندگی میدان جہاد میں گزار دی ہے۔ تم نے ہر سال حج کرنا شروع کر دیا اور جہاد سے تمہیں پتہ ہی نہیں جہاد کہتے کس کو ہے۔ میں نے تمہارے نبی کا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہہ کر کردار پیش کیا کہ تمہارے نبی کا کردار یہ ہے کہ دن بھی رات بھی میدان جہاد میں گزرتی ہے۔ امتی سو رہے ہیں، نبی میدان جہاد میں کھڑا ہے، یہ کردار تھا تمہارے نبی کا۔ تم اپنے گھروں میں آرام سے سونے لگ گئے، نبی کے کردار کو چھوڑ دیا۔ تم نے سمجھا بس حج اور عمرہ ہی ہے، یہ صدقہ تھوڑا سا دے لو، کو 2 4 5 روپے دے لو اور سیلفیاں بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دو، بس یہی تو نیکی ہے۔ اس لیے میں جلا دیا گیا۔ میرے جلائے جانے کی وجہ یہ بنی تھی، میں نے تمہیں پچھلی امتوں کا واقعہ سنایا، پچھلی امتوں کے حالات بتائے کہ مجھ سے پہلے تورات نے بھی بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا تھا، لیکن بس بنی اسرائیل نے انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون کہہ کے ٹال دیا۔ کائنات کے رب نے اسی میدان میں خوب ذلیل کیا ان کو۔ انہیں بھی جہاد کا حکم ملا تھا، انہوں نے کہا موسیٰ تو اور تیرا رب جا، ہم نہیں جہاد کریں گے، یہ فساد ہم سے نہیں ہوتا، وہ تو بڑے طاقتور ہیں۔ تم نے بھی کہا لو جی امریکہ کے ساتھ کون لڑے گا، یہ آئی ایم ایف کے ساتھ کون مقابلہ کرے گا، یہ سلامتی کونسل میں کون جا کر جواب دے گا، اس لیے میں جلا دیا گیا۔ تمہیں رب کی پرواہ نہیں تھی، تمہیں امریکہ کی پرواہ تھی، تمہیں آئی ایم ایف کے قسطوں کی پرواہ تھی، اس لیے نہ جلایا گیا۔ تم نے اللہ کو رب نہیں ماننا، آئی ایم ایف کو رب مان لیا، سلامتی کونسل کو مشکل کشا مان لیا، سلامتی کونسل کو اپنا خدا مان لیا، تمہیں جلا دیا گیا۔ میں نے تمہیں حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ، مجھے پورے کا پورا لے لو، 1 2 4 باتوں پر عمل نہیں کرنا، مجھے اپنے لیے ضابطہ حیات مان لو۔ جب بیٹی کو رخصت کرنے کی باری آئی تو میں یاد آ گیا، جب قبرستان میں گئے قبر پر بیٹھ کر پڑھنا میں یاد آ گیا، جب قسم لینے کی باری آئی تو ہاتھ رکھنے کے لیے میں یاد آ گیا، اس کے بعد غلاف میں لپیٹ کر مجھے الماری میں رکھ دیا، بس اس لیے میں جلا دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ میرے جلائے جانے کی وجہ بنی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا، میں نے تمہارے سامنے یہ حکم رکھا تھا کہ میں تمہارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہوں۔ تم نے بالی ووڈ، ہالی ووڈ اور امریکہ کے گورے چٹے چمڑیوں والے کالی کرتوتوں والوں کو اپنا ضابطہ، ان کے قوانین کو اپنا ضابطہ حیات سمجھ لیا، اس لیے میں جلا دیا گیا۔ یہ میرے جلائے جانے کی وجہ بن گئی۔ تمہیں حکم کچھ تھا، تم نے کیا کچھ، یہ میرے جلائے جانے کی وجہ بنی۔ میں نے تمہیں کہا کہ میں تمہارے لیے نصاب تعلیم ہوں، تم نے آکسفورڈ، بیکن ہاؤس اور امریکہ، یورپ کی یونیورسٹیوں کو ترجیح دی، یہ میرے جلائے جانے کی وجہ بن گئی، اس لیے میں جلایا گیا۔ جب بھی کوئی واقعہ اہل اسلام کے خلاف رونما ہوا ہے تو تم نے بیٹھ کر یہ دعائیں کی ہیں، اللہ غیبی مدد نازل کر، اللہ کو غیبی مدد بھیج، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو قرآن نے بتایا بھائی غیبی مدد گھر بیٹھ کر نہیں آتی، غیبی مدد تب اتری تھی جب تم میدان بدر میں اترے تھے، غیبی مدد تب نازل ہوئی تھی جب تم میدان احد میں اترے تھے، غیبی مدد تب اتری تھی جب تم نے خندق میں اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے تھے، غیبی مدد گھر بیٹھ کر نازل نہیں ہوئی تھی، غیبی مدد تب نازل ہوئی تھی جب افغانستان میں تم نے دنیا کی 2 سپر پاوروں کے ساتھ ٹکر لی تھی، تب غیبی مدد نازل ہوئی تھی۔ یہ جو ہم گھر بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں نا، یا اللہ کوئی غیبی مدد بھیج، یہ بالکل فضول دعائیں، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کے رب کو یہ دعا قبول ہے، وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ان دعاؤں میں سے ایک یہ بھی ہے۔
لیکن تب تک جب تک ہم خود مدد بن کر اپنے لیے کھڑے نہیں ہو جاتے۔ قرآن کی آیت معروف ہے، اللہ تعالیٰ تب تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب تک ہم خود اپنے لیے خود ہی غیبی مدد بن کر کھڑے نہیں ہو جاتے، آسمان کا رب بھی فرشتوں کی صورت میں یا ابابیلوں کی صورت میں یا کسی اور صورت میں مدد نہیں بھیجے گا۔ غیبی مدد بھی تب ہی اترے گی جب کائنات کے رب کے اس فرمان پر انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم پر ہم عمل کریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی غیبی مدد اترے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران نیک بن جائیں تو ہمیں بھی نیک بننا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ IMF کی غلامی سے نکلیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو اپنا خدا نہ ماننے تو پہلے ہمیں بھی کرنا پڑے گا، پھر جا کے غیبی مدد نازل ہوگی۔ مختصر قرآن نے مجھے یہ جواب دیا، بلکہ ہر سوال کرنے والے کو یہی جواب دیا، یہ اس کا جواب تھا، مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میں اس لیے جلایا گیا تمہارے اندر ایمان، اطاعت اور جذبہ جہاد کم تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور۔